پاکستان بھر کی طرح قصور شہر میں بھی اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروایا، جس کی قیادت مرکزی مسلم لیگ کر رہی تھی۔ احتجاج میں بچے، بوڑھے اور نوجوان بھی شریک تھے۔ تمام لوگوں کا جذبہ بلند تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو جان بھی دینے سے گریز نہیں کریں گے۔ احتجاج میں مرکزی مسلم لیگ اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں کاشف علی قصوری کی اس رپورٹ میں۔ بنتا ہے کہ ہم ان اللہ کے شیروں کے ساتھ، مجاہدین اسلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں اور اپنے اس مسجد اقصی کو، قبلہ اول کو ان یہودیوں سے آزاد کروائیں، اور اسی طرح فلسطین کے اوپر جو یہ ظالمانہ آئے روز اسرائیل جو ہے وہ بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہے، مسجدوں کے اوپر حملے، ہسپتالوں کے اوپر حملے، آبادیوں کے اوپر حملے، اور اسی طرح جو ہے آج ہر طرف وہ معصوم بچوں کے اوپر حملے کر کے مسلمانوں کا قتل عام، مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ حالیہ اس واقعے کے بعد جس طرح آج سارا عالم کفر، امریکہ، فرانس، برطانیہ، الکفر ملت واحدہ ہو کے آج جو ہے وہ سارے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، آج ساری امت مسلمہ کا فرض بنتا ہے کہ ہم سب اپنے فلسطینی مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور اپنے حماس کے مجاہدوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور اسرائیل کو بتا دیں کہ یہ فلسطینی اکیلے نہیں ہے۔ انشاءاللہ ساری امت مسلمہ بیت المقدس قبلہ اول کی آزادی کے لیے انشاءاللہ العزیز ہر طرح کی قربانی پیش کر کے انشاءاللہ یہودیوں کو تباہ برباد کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انشاءاللہ اگر میدان سج گیا ہے تو پھر انشاءاللہ اس میں کوئی بھی انشاءاللہ مسلمان پیچھے نہیں رہے گا۔ ہم انشاءاللہ العزیز بیت المقدس کی آزادی تک اور فلسطینیوں کی آزادی تک انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو میں اس حوالے سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے، حماس کے مجاہدوں کے لیے آج یہ بڑی زبردست پروکار ریلی نکالی ہے۔ ان کی حمایت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے کہ وہ ان اسرائیلیوں کو، ان یہودیوں کو جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر، پوری انسانیت کے اوپر ہر قسم کا ظلم روا رکھا ہوا ہے، اور انہوں نے پوری دنیا کے اوپر جتنے اس وقت مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کا مرکز یہ اسرائیلی یہودی ہے، اور انہوں نے ہمارے انبیاء کرام کی سرزمین کے اوپر اتنی بربریت اور دہشت گردی کی ہے، انہوں نے اتنی بربریت کی ہے کہ پچھلے 77 سال سے یہ مردوں پہ، عورتوں پہ، بچوں پہ ان کو کھلونا بناتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو موت کے گھاٹ اتار کر ان سے کھلونوں کی طرح کھیلتے ہیں اور مسلمانوں کو پیغام دیتے ہیں، اور گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں جس کے اندر تمام مسلمان کے ممالک وہاں کے شامل ہوتے ہیں، عرب ممالک شامل ہوتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی جس طرح اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت ابابیلوں سے فرمائی تھی، یہ حماس انشاءاللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر ابابیل ثابت ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے یہ ابھی دنیا حیران ہے، یہ کس قسم کے مجاہد ہیں، یہ کس قسم کی جنگ ہے، یہ کس قسم کے لوگ ہیں جن کے پاس جنگی جہاز نہیں تھے، جن کے پاس ٹینک نہیں تھے، جن کے پاس توپیں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بصیرت عطا فرمائی، انہوں نے جہاں تک انسانی ہسٹری ملتی ہے آج تک اس طریقے سے کسی نے جنگ نہیں لڑی جس طریقے سے وہ پیراشوٹ کے ذریعے اوپر سے نازل ہوئے اور ان کے اوپر عذاب بن کر گرے،
اور انشاءاللہ تعالی یہ یہودی آپ دیکھیں گے یہ صفائے ہستی سے مٹ جائیں گے. اور ان کو تو پہلے ہٹلر نے بھی مکایا تھا لیکن اس نے یہ چند ایک یہودی چھوڑ دیے تھے اس لیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہٹلر ظالم نہیں تھا, ہٹلر نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا تھا, بلکہ لوگوں کو پتا چلے یہ کتنے انتہا پسند, کتنے دہشت گرد, کتنے بربریت کرنے والے تھے, تاکہ آنے والے لوگوں کو پتا چلے یہ یہودی کتنی گھٹیا قوم تھی. اور انہوں نے جس طرح اپنے نبیوں کے ساتھ, جس طرح انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ بربریت کی, جس طرح اپنے نبیوں کا تمسخر اڑایا, یہ مسلمانوں کا بھی تمسخر اڑا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اب وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ تعالی ان کا یہ نیست و نابود ہوں گے اور اللہ تعالی اسلام کی سربلندی فرمائے گا, اسلام کے مجاہدوں کو وہاں پہ فتح نصیب فرمائے گا. اور انشاءاللہ تعالی یہ حافظ سعید صاحب کا قافلہ جو بھی کام, جس کام کے لیے جو بھی ہمیں حکم لگائے گا انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ تعالی یہ حافظ سعید کا قافلہ رواں دواں رہے گا. انشاءاللہ تعالی جب تک مسلمانوں کی فتح نہیں ہو جاتی, جب تک وہاں پہ ظالموں کا صفایا نہیں ہو جاتا, انشاءاللہ تعالی ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. کاشف علی قصوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہرپل نیوز. پورے ملک کی طرح قصور شہر میں بھی جو اسرائیل اور فلسطین کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی ہے اس حوالے سے ریلیاں نکالی گئی. تو ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما حافظ احسن صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے, یہ کیا کہنا چاہیں گے اسرائیل اور فلسطین کے جنگ میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پوری دنیا جانتی ہے اسرائیل ایک صہیونی طاقت, ایک جبر اور ظلم کے تھرو قبضہ کیے ہوئے وہاں کے فلسطین کی سرزمین کو فلسطینیوں کے لیے تنگ کیا ہوا ہے. ان کی عورتوں کی عزتیں پامال کی جا رہی ہیں, ان کے بچوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے, ان کے جوانوں کو مار کر ان کی شہادتوں کے بعد ان کے جسموں کا تمسخر اڑایا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اس صہیونی طاقت کو, اس جبر اور ظلم کے قبضے کو اگر دنیا نے ختم نہ کروایا تو انسانیت یہاں سے مٹنا شروع ہو جائے گی. جو ظلم اور جبر کا یہاں پہ ایک بہت بڑا ریلا شروع ہو جائے گا جو پوری دنیا تک پھیل سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہماری حکومت پاکستان سے التماس کرتا ہوں, جس طرح ہماری پچھلی حکومت جناب ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنا کردار ادا کیا تھا, 2 ماہ کے اندر 2 دفعہ OIC کا اجلاس بلایا تھا اور سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا تھا, اقوام متحدہ میں گئے تھے امن کے لیے, بھائی چارے کے لیے, اس جنگ کو رکوانے کے لیے, اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے. اور انہوں نے پیغام دیا تھا اگر یہ جنگ بندی نہیں کی جاتی, اگر یہ صہیونیوں کا قبضہ ختم نہیں کیا جاتا, اگر ہمارے بیت المقدس کو آزاد نہیں کیا جاتا, اگر فلسطینیوں کو ان کے رہنے کا حق نہیں دیا جاتا, تو پھر سارے مسلمان جو OIC کے اندر جن کا اجلاس بلایا تھا یہ سارے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ ایسا جہاد شروع کریں گے, یہ ان صہیونیوں کو وہاں پہ چھپنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالی. اسی طرح جس طرح ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا تھا, ان کو بہت زیادہ مارا اور جب مارنے کے بعد چند ایک یہودی چھوڑ دیے تاکہ آنے والی دنیا یہ ہٹلر کو ظالم اور جابر نہ سمجھے, وہ سمجھے کہ یہ اتنے بدبخت ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا کیا, جنہوں نے اپنے معصومین کے ساتھ بھی ایسا کیا. اور ان بدبختوں نے, ان کا علاج ہی یہی تھا, ان کو مار دیا جاتا, لیکن اس نے چند ایک یہودیوں کو اس لیے چھوڑا تاکہ آنے والی دنیا کو پتہ چلے یہ کتنے بدبخت ظالم اور جابر ہیں, یہ کتنے دنیا کے اندر آج جتنے ظلم ہو رہے ہیں, دنیا کے اندر جتنی بربریت ہو رہی ہے, دنیا کے اندر جتنی اس وقت بد امنی ہے, ان کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ یہودیوں کا ہی ہاتھ ہے. یہ بیٹھ کے قوموں کو قوموں سے لڑاتے ہیں, مذاہب کو آپس میں لڑاتے ہیں اور دوسرے مذاہب کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں, لڑائی جھگڑا کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کے اس وقت یہ قہر کے اندر آ چکے ہیں اور جو ہمارے حماس کے بھائی مجاہد ہیں وہ ابابیلوں کی طرح ان کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ان کا خاتمہ ہوگا اور بیت المقدس آزاد ہوگا, مسلمان وہاں پہ امن اور چین سے رہیں گے اور دنیا کے اندر بھی امن قائم ہوگا انشاءاللہ. جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو پریکٹیکلی کیا کرنا چاہیے, کس عمل کی ضرورت ہے کہ وہ حماس کے ساتھ مل کر اس جنگ میں اپنی شرکت کرے؟ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے, پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, پاکستان اسلامی ملکوں کا سربراہ ہے,
पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, पाकिस्तानी फौज का माटो ही जहाद फी सबीलिल्लाह है। मैं समझता हूँ उनको अपना पहले तो जंग बंदी के लिए किरदार अदा करना चाहिए, वहाँ पे अपना इक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाना चाहिए, सलामती कौंसिल के अंदर जाना चाहिए, सलामती कौंसिल का इजलास बुलाना चाहिए, OIC का इजलास बुलाना चाहिए। अगर फिर भी ये जालिम अपने जुल्म से बाज नहीं आते तो हमें उनके साथ, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों के साथ, हमास के मुजाहिदों के साथ शाना बशाना खड़े होकर उनकी जंग लड़नी चाहिए और इसको सफाई हस्ती से जालिम को मिटाना चाहिए। इस वक्त दुनिया जो किरदार अदा कर रही है, क्या ये काफ़ी है या इससे ज़्यादा दुनिया को अपना किरदार अदा करना चाहिए? दुनिया का बड़ा घिनौना किरदार है। दुनिया तो इस वक्त तमाशा देख रही है, मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहे हैं, ये कश्मीर के अंदर भी उनका तमाशा देख रहे हैं, ये फ़लस्तीन के अंदर भी उनका तमाशा देख रहे हैं, ये शाम और इराक़ के अंदर भी उनका तमाशा देख रहे हैं। और मैं मुसलमानों से अपील करना चाहूँगा, वो अगर अभी भी इकट्ठे ना हुए, उन्होंने अभी भी यकजहती का मुजाहरा ना किया, अगर मुसलमान अभी भी इस दुनिया के अंदर, इस सल्तनत के अंदर, अगर इस मौजू के ऊपर, अगर इस मौके के ऊपर इकट्ठे ना हुए, तो मैं समझता हूँ फिर इनके लिए बड़ा इबरत का मुकाम होगा। ये एक एक करके सबको मारेंगे। ये इनके लिए सिर्फ कोई फ़लस्तीनी मसला नहीं है, इनके लिए सिर्फ एक जगह के मुसलमान मसला नहीं है, ये पूरे मुसलमानों को मारेंगे, एक एक मुल्क करके मारेंगे। और अगर हमने अपने ऊपर इत्तेहाद और यगानगियत का मुजाहरा ना किया तो मैं समझता हूँ ये मुसलमानों के लिए बड़ी बदबख्ती होगी। और दूसरी अक़वाम आलम को कहना चाहूँगा, वो तमाशाई ना बने, इस जंग के अंदर वो भी शामिल हो सकते हैं, इस जंग के अंदर, इस जंग का उनको भी सामना करना पड़ सकता है। अगर वो इंसाफ के लिए, अगर अमन के लिए, अगर भाईचारे के लिए अगर यहाँ पे जंग बंदी नहीं करवाएंगे तो ये जंग बहुत दूर तक फैल जाएगी, ये तीसरी बड़ी आलमी जंग बन जाएगी। और मैं समझता हूँ सारी अक़वाम आलम को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए, दुनिया में अमन के लिए, दुनिया में मोहब्बत और भाईचारे के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। हर कौम को अपने अंदर, अपनी सरजमीन के अंदर, अपनी जगह पे जीने का हक होना चाहिए। जी, हाफ़िज़ साहब का कहना है कि पूरी दुनिया को मुस्बत किरदार अदा करना होगा। अगर पूरी दुनिया बिलख़ुसूस पाकिस्तान अपना मुस्बत किरदार अदा नहीं करती तो इसके ख़तरनाक नतीजे होंगे और उसका नतीजा ये निकलेगा कि वर्ल्ड वार 3 का आगाज़ हो जाएगा, जिससे मुमकिन है कि पूरी दुनिया ख़त्म हो जाए। जी।